امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر معاشی حملہ، نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا کہ اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری ہوگا، فیصلہ حتمی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ٹیرف کا اطلاق ایران سے تیل یا دیگر اہم اشیاء کی تجارت کرنے والوں پر ہوگا۔ جے ڈی وینس کی ایران کے خلاف کارروائی سے پہلے سفارتکاری کی تجویز۔ امریکی میڈیا کے مطابق جے ڈی وینس نے کہا کہ کسی بھی سخت اقدام سے پہلے ایران کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ جب ضروری سمجھیں گے تو امریکی فوج کی مکمل طاقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ بات ایرانی حکومت سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ایران کے عوامی اور نجی پیغامات میں واضح تضاد پایا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ آئندہ کیا فیصلہ کریں گے یہ صرف وہی جانتے ہیں۔ امریکی ریپبلکن کانگریس مین 25 نے گرین لینڈ کو امریکہ میں شامل کرنے کے حوالے سے بل کانگریس میں پیش کر دیا۔ بل کے تحت صدر کو ڈنمارک سے مذاکرات کا اختیار حاصل ہوگا۔ انتظامیہ کو گرین لینڈ کو ریاست بنانے کے لیے قوانین میں تبدیلی پر رپورٹ کانگریس کو دینا ہوگی۔ تجویز کردہ بل گرین لینڈ اینیکسیشن اینڈ اسٹیٹہڈ ایکٹ کے تحت صدر کو اختیار دے گا کہ وہ گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ 25 کے مطابق گرین لینڈ کے حصول سے امریکہ آرکٹک خطے میں روس اور چین کے اثر و رسوخ کو روک سکے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ رواں ہفتے ڈنمارک اور گرین لینڈ کے حکام سے ملاقات کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ٹیرف کے خلاف فیصلہ دیا تو امریکہ کو سینکڑوں ارب ڈالر واپس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے ریفنڈز شامل ہوں تو رقم اربوں ڈالر تک جا سکتی ہے۔ فیکٹریوں، پلانٹس اور مشینری میں سرمایہ کاری کا بھی ازالہ کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو امریکہ کے لیے ادائیگیاں تقریباً ناممکن ہو جائیں گی۔ اتنی بڑی رقم کا حساب لگانے میں بھی برسوں لگ سکتے ہیں۔ جو کہے یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا سخت اقدام، 8,000 طلبہ سمیت 1,000 سے زائد افراد کے ویزے منسوخ کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق صدر ٹرمپ کے دور صدارت کے پہلے سال 1 لاکھ سے زائد ویزے منسوخ کیے گئے۔ ویزوں میں کاروبار اور سیاحت کے لیے آنے والے وہ افراد شامل تھے جو مدت مکمل ہونے کے باوجود امریکہ میں مقیم تھے۔ شراب نوشی کے دوران گاڑی چلانے، تشدد، چوری، بچوں سے بدسلوکی، منشیات کی تقسیم اور مالی بدعنوانی کی بنیاد پر بھی ویزے منسوخ کیے گئے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے واضح کیا کہ امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ملک بدری اور ویزا منسوخی کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کا احتجاج رنگ لے آیا۔ حکومت نے اسپیشل اکنامک زون ترمیمی آرڈیننس 2026 واپس لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آرڈیننس واپس لینے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آرٹیکل 89(2)B کے تحت صدر مملکت کو آرڈیننس واپس لینے کا مشورہ دے دیا۔ آرڈیننس قومی پالیسی سے ہم آہنگ نہ ہونے پر واپس لیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری ہونے پر قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کیا تھا۔ بلاول بھٹو نے آج پی پی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس پر صدارتی دستخط نہ ہونے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وفاقی حکومت کے ذرائع کے مطابق ای آفس پر پی ایم آفس اور ایوان صدر میں مختلف بل اور آرڈیننس کی منظوری لی گئی۔ مذکورہ آرڈیننس 6 دیگر بلز اور ایک آرڈیننس کے ہمراہ ایوان صدر بھجوایا گیا تھا۔ ایوان صدر کی جانب سے ای آفس کے ذریعے اجتماعی طور پر تمام بلز اور آرڈیننس کی منظوری دی گئی۔ ای آفس منظوری کے تناظر میں آرڈیننس جاری کر دیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایوان صدر سے فائلیں پرنٹنگ کے مراحل میں پہنچی تو مذکورہ آرڈیننس پر صدر کے دستخط موجود نہ ہونے کا پتہ چلا۔ آرڈیننس کے معاملے پر وزیر قانون ناظم نذیر طارق کی پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، آرڈیننس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بات چل رہی ہے جو ہمارے علم میں لائی گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے واضح کرتا ہوں کہ جب تک صدر توثیق نہ کریں آرڈیننس جاری نہیں ہوتا۔ حکومت نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتی۔ اجلاس کے بعد وضاحتی بیان میں وزیر قانون نے کہا،
آج کل ای آفس ہے جس سے فائلز کی اپروول آن لائن ہوتی ہے، اس آرڈیننس کی بھی اپروول ہو گئی۔ دستخط شدہ فائلز موصول ہوئیں تو اس آرڈیننس پر دستخط نہیں تھے، اس کی پرنٹنگ ہو چکی تھی، یہ غلطی ہوئی جس کی درستگی کی گئی۔ آئندہ بھی معاملات کو افہام و تفہیم سے چلائیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تعیناتی کا ڈیڈ لاک ختم۔ وفاقی حکومت نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر تعینات کرنے کے لیے اسپیکر کو اجازت دے دی۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا عمل شروع کر دیا۔ وفاقی حکومت کی اتحادی جماعتوں سے مشاورت۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تعیناتی کی مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ محمود خان اچکزئی بطور اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل سجافری سجام کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی عالمی سلامتی امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق دونوں ملکوں کے ادارہ جاتی روابط، تربیتی تعاون اور دفاعی صنعتی تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے مشترکہ اقدار، باہمی احترام اور تصویراتی مفادات پر مبنی مضبوط اور پائیدار دفاعی تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انڈونیشین وزیر دفاع کا متعدد شعبوں میں دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف بھی کیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل سجافری سجام کی سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق دونوں رہنماؤں نے فضائی تعاون، تربیت اور ٹیکنالوجی شراکت پر اتفاق کیا۔ ایئر چیف کی جانب سے پاک فضائیہ کی جدیدیت پر بریفنگ دی گئی۔ انڈونیشین وزیر دفاع کی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ ایویشن اور ایروسپیس تعاون بڑھانے میں دلچسپی، دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستان اور مراکش کا دفاعی تعاون بڑھانے کا فیصلہ، MOU پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 3 روزہ سرکاری دورہ مراکش کاسابلانکا آمد پر کمانڈر کاسابلانکا آرمی میجر جنرل احمد حتوت، اعلیٰ سرکاری حکام اور پاکستان کے سفیر سید عادل گیلانی نے استقبال کیا۔ وزیر دفاع مراکش کے وزیر مملکت برائے قومی دفاعی انتظامیہ عبداللطیف سے ملاقات کریں گے۔ وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ معاہدے کے تحت مستقل دفاعی روابط کے لیے ادارہ جاتی فریم قائم کیا جائے گا۔ دفاع اور سلامتی سے متعلق عسکری تربیت، تجربات کا تبادلہ، استعداد کار میں اضافہ اور دیگر مشترکہ اقدامات میں تعاون کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کی توثیق کی سفارش کر دی۔ جسٹس محمد آصف، جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس کے ناموں کی منظوری۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ جسٹس نجیم الدین مینگل کو بلوچستان ہائی کورٹ کا جج بنانے کی سفارشات کی منظوری۔ جسٹس ایوب خان کی توثیق کی سفارش اکثریت نے مسترد کر دی۔ ملک بھر میں بجلی کی قیمت کے یکساں ٹیرف کی منظوری۔ نیپرا نے حکومتی درخواست منظور کر لی۔ 50 یونٹ کے لائف لائن صارفین کو بجلی 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ میں ملے گی۔ 1 سے 100 یونٹ بجلی کی قیمت 10 روپے 54 پیسے مقرر۔ 200 یونٹ بجلی 13 روپے میں فروخت ہوگی۔ 201 سے 300 یونٹ تک بجلی کا ریٹ 28 روپے 91 پیسے ہوگا۔ 301 سے 400 یونٹ تک بجلی کے نرخ 38 روپے ہوں گے۔ 401 سے 500 یونٹ تک بجلی 40 روپے 20 پیسے میں ملے گی۔ 700 سے زائد یونٹ پر بجلی کا ریٹ 47 روپے 69 پیسے ہوگا۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کا بنیادی نرخ 42 روپے 38 پیسے ہوگا۔ صنعتوں کو 1 یونٹ 30 روپے 5 پیسے میں ملے گا۔ کسانوں کے لیے بجلی کا ریٹ 39 روپے 87 پیسے مقرر۔ ملک کے بالا علاقوں میں غضب کی سردی، ندی نالوں میں پانی جم گیا، پہاڑی چوٹیوں نے برف کی چادر اوڑھ لی، وادیوں میں نظام زندگی مفلوج۔ چترال میں پینے کے پانی کا شدید بحران، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید برف باری کا الرٹ۔ بلوچستان کے شہروں کوئٹہ، زیارت کلات اور یوب میں درجہ حرارت منفی تک پہنچ گیا۔ کراچی اور لاہور میں بھی ٹھنڈ کا راج۔ PDM میں پنجاب نے 16 جنوری تک شدید سردی کا الرٹ جاری کر دیا۔
لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج حد نگاہ کم ہو کر 0 سے 100 میٹر تک رہ گئی. موٹر ویز کو مختلف سیکشن سے بند کر دیا گیا. موٹر وے پولیس کے مطابق ایسٹرن بائی پاس M11 کالا شاہ کاکو سے سمڑیال لاہور اسلام آباد، موٹر وے M2 M3 فیض پور سے جڑاوالا، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک دھند کے باعث بند کر دی گئی.